من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فعن عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا ترحموا واغفروا یغفر لکم ویل لأقماع القول وویل للذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم ناظرین اور اس یوٹیوب چینل سے جڑنے والے تمام ساتھیوں، اس سے پہلے کچھ نشستوں میں نے اسوہ رسول کے متعلق چند باتیں کی تھی، اور وہ باتیں کہ جن پر عمل کرنے کے بعد ہمارے گھر کا سکون، ہمارے دوستوں کے ساتھ ہمارا سکون، جس میں انسان کامیابی حاصل کر سکتا اور ہر قسم کے اختلاف، جھگڑے، ٹینشن، پریشانیوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. اور یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے اسوہ رسول کے اپنانے پر. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ساری کامیابی اسوہ رسول میں ہے. سکون، راحت قلب، راحت نفس، ساری چیزوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ، سنت رسول میں اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں رکھا ہے. رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اسی سلسلے کے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے. واقعی اگر آج اس حدیث کو سمجھ کر کے ہم اپنے عمل میں لائیں تو ہمارے گھر میں سکون، کاروبار میں سکون، دوست احباب میں سکون، بڑے الفت و محبت کا ماحول پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ بھی راضی رہے ہم سے. اس سلسلے میں نے حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی. حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی، سب سے زیادہ احادیث رسول یاد رکھنے والے یا دوسرے نمبر کے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو ارحموا ترحموا. نمبر 2 واغفروا یغفر لکم. نمبر 3 ویل لاقماع القول. نمبر 4 وویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون. یہ 4 چیزیں اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنے کی رغبت دلائی ہے تاکہ ہمارا ماحول، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ الفت کا، آپس میں محبت کا، ایثار کا، غمخواری کا اور اپنائیت کا بن جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ نے میں رحمت للعالمین، پورے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگو انما انا رحمت مہداہ. میں تمہارے لیے 2 چیزیں ہوں. ایک تو گفٹ ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے. نمبر 2 سراپا تمہارے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں. نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے اسوہ یہ تھا کہ آپ نے زندگی بھر اللہ کی مخلوق پر رحم کرم کا معاملہ کیا. کبھی آپ نے انتقام کسی سے نہیں لیا، عفو درگزر کیا. مسلم غیر مسلم اپنے پرائے کسی نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا اور آپ نے عفو درگزر سے کام لیا. چھوٹوں پر
رحم و کرم اور شفقت کا معاملہ کیا. اگر ہم آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے بن جائیں، عفو درگزر کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کا معاملہ کریں تو ہمارے اندر الفت و محبت ہی آ جائے گی. کوئی آپس میں جنگ جدال لڑائی، آپس کی نفرتیں باقی نہیں رہ جائیں گی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے جو عمل کیا، جو راستہ آپ نے اپنایا عفو درگزر کا، غیروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا، آپ اس بات کی پسند کرتے تھے کہ آپ کے امتی بھی اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں. اسی سلسلے میں یہ 4 باتیں ہیں جو حدیث کے اندر میں نے پڑھی ہیں. نمبر 1، پیارے نبی نے حکم دیا، لوگو ارحمو ترحمو، میرے امت کے لوگو تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو گے تو ترحمو، تم پر بھی رحم کیا جائے گا. اللہ تم پر رحم کرے گا. اللہ کے حکم سے فرشتے تم پر رحم کریں گے. اللہ تعالیٰ کے فرمان سے مخلوقات تم پر رحم کرے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کتنی پیاری چیز ہے. آج انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، لیکن اسباب نہیں اپناتا. اسباب نبی علیہ السلام کا اسوہ اور یہ طریقہ ہے کہ ہمیشہ ہم غیروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں. ارحمو ترحمو، لوگو تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو گے تو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم لوگ اللہ کی مخلوق پر رحم کرو تو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. علامہ حالی کہتے تھے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. پیارے نبی نے فرمایا، ما لا یرحم لا یرحم، جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا لا یرحم، اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ایسے بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے مستحق بنیں. اخلاق اللہ کی مخلوق پر، چاہے انسان ہو حیوان ہو، اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے تبھی آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت کے مستحق بنیں گے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کریں، کسی پر رحم نہ کریں، شفقت اور محبت نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ سے بھی اچھی امید آپ نہ رکھیں. ارحمو، پیارے نبی نے بیان فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنے والے بندے ہوتے ہیں انہی پر رحمان بھی رحم کرتا ہے. نمبر 2، اس حدیث میں دوسری چیز، واغفروا یغفر لکم، دوسروں کو معاف کرو گے تو تم کو بھی معاف کیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم سے قصور ہو جائے تو سامنے والا ہمیں معاف کرے. ہم چاہتے ہیں ہم سے گناہ ہو جائے تو اللہ معاف کرے. ہم دونوں سے معاف اور درگزر کو، معافی اور درگزر کو بہت پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے کوئی انسان ہم سے انتقام نہ لے، بدلہ نہ لے. اور آپ ذرا دیکھیں، لوگوں کے سامنے آپ نے کسی کو آپ سے دھکا لگ گیا، آپ 2 ویلر سے جا رہے ہیں، 4 ویلر سے جا رہے ہیں، سامنے کسی کو دھکا لگ گیا، آپ روک کر کے کتنی مرتبہ اس سے اپیل، بھائی معاف کر دو، سوری 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 کرتے رہیں گے، معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو، غلطی ہو گئی. اللہ معاف کس کو کرتا ہے؟ وَاغْفِرُوا یغفر لکم، تم غیروں کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد تم کو معاف کرے گا. قرآن پاک کی آیت
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سب کے لیے بڑی عبرت کا واقعہ ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واقع افک جو ہے جب بہتان تراشی کی گئی، منافقوں نے بہتان لگایا، کچھ بھولے بھالے مومن بھی اس بہتان تراشی کی ہوا میں اڑنے لگے، انہوں نے ہاتھ بٹا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقین کی بہتان تراشی کو جو ہوا دے رہے تھے، ان میں ایک ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص رشتہ دار تھے، مستح بن اثاثہ۔ یہ صدیق اکبر کے سگے لوگ تھے، غریب تھے، زندگی بھر صدیق اکبر ان کے ساتھ احسان کرتے رہے، مالی تعاون کرتے رہے، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، کپڑا، علاج معالجہ سب صدیق اکبر اپنے مال خاص سے کرتے تھے صلہ رحمی کے طور پر۔ لیکن جو وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری کیا، برات کا اعلان ہوا، قرآن نازل ہوا، آیات آ گئیں، تو پتہ چلا کہ منافقوں نے جو الزام لگایا تھا اس کو آگے بڑھانے والے، پھیلانے والے مستح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو صدیق اکبر کے خرچے پر ساری زندگی پل رہے تھے۔ صدیق اکبر نے جب سنا تو بہت غصہ آ گیا، قسم کھا لیا اور کہا اللہ کی قسم اب زندگی میں کبھی ایک پیسے کی مدد اس شخص کی نہیں کریں گے۔ ہماری بیٹی عائشہ پر اس نے بہتان تراشی کی، منافقوں کو ساتھ دیا، غصہ ہو گئے اور اپنے سیکریٹری کہا کہ اس کا راشن پانی آئندہ کے لیے سب بند، کوئی تعلق اس ظالم سے نہیں رکھیں گے۔ دیکھیں صدیق اکبر غصے میں آ کر کے، ناراض ہو کر کے اس کے ساتھ جو احسان کر رہے تھے بند کر دیا۔ کیوں؟ ہماری بیٹی کے ساتھ اس نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ کی پسند نہیں۔ اللہ نے فوراً سورہ نور کی آیات نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تمہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے نوازا ہے، اچھی عزت، پوزیشن اور قوم میں ایک مقام و مرتبہ دیا ہے، ان کا یہ کام نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دے، ان کا کام یہ ہے، اشارہ کیا صدیق اکبر تمہاری شان کے خلاف ہی ہے، اس نے تمہارے ساتھ برا کیا، تم اس کی برائی کا بدلہ برائی سے دو، یہ تمہارے شان کے خلاف ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اگر تم اس کو معاف کر تو درگزر کر دو، تو کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا؟ تم اپنا حق معاف کر دو تو اللہ اپنا حق تم سے معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی نعمت تھی۔ صدیق اکبر نے کہا بھلا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ میں معاف کروں گا۔ تو دوستو، ہمیشہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارا قبیلہ، ہمارے دوست احباب ہمیشہ خوشی کی زندگی ہم گزاریں، عافیت کی زندگی، تو نبی علیہ السلام کا یہ اسوہ اپنایا جائے کہ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا جائے۔ رب العالمین حکم دیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، برائی اور نیکی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، معاف کرنا اور بدلہ لینا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تمہارا کام ہے ہمیشہ نیکی سے برائی کو دفع کرنا، برائی کے بدلہ نیکی سے دینا۔ اگر ہم یہ کر لیں تو ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج بہت ہی زیادہ الفت و محبت کے ساتھ رہے گا۔ اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اغفروا یغفر لکم، تم ایک دوسرے کو درگزر کرو، معاف کرو، تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ اور دو طرح سے، اگر تم دوسروں کو معاف کرو گے تو تم سے کبھی زیادتی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سامنے والے کے دل میں رحم ڈالے گا، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔
نمبر 2، اگر تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے کوئی گناہ ہو گیا، سرزد ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے گناہوں سے مغفرت کرے گا اور تمہیں بخشے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ تو بہت ہی ضرورت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں۔ ارحموا ترحموا واغفروا یغفر لکم۔ تیسری چیز جو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان کیا اور جس کا حکم دیا دوستو، وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، ہمیں اس کو سننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ویل لاکماء القول، اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، ایمان کی یہ خوبی ہے، نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات اور ہدایات ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو فوراً گردن جھکا کر کے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خوبی بیان کی کہ ہمیشہ وہ سمعنا و اطعنا، اللہ کی بات، نبی کا فرمان آ جائے تو کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے قبول کر لیا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے دوستو کہ جہاں بھی ہمیں کوئی نصیحت کی جائے، دین کی باتیں بتائی جائیں، قرآن حدیث کی باتیں سنیں، ہم اس کو فوراً قبول کریں، اس پر عمل کریں۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں، جمعے کا دن تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ ہو گئے تھے، خطبے کا وقت ہوا، نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھے اور لوگوں کی طرف رخ کیا تو دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر منتشر ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگو اجلسو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے خطبہ سنو، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ آپ کا مقصد تھا مسجد کے اندر جو لوگ ہیں کھڑے ہو کے خطبہ نہ سنیں، بیٹھ جائیں۔ جب آپ لوگوں کو حکم دے رہے تھے بیٹھ جائے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اچانک مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جوتا جہاں اتارا جاتا ہے وہیں ابھی پہنچے تھے، اللہ رسول لوگوں کو حکم دے بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن مسعود وہیں مسجد میں کے باہری دروازے پر بیٹھ گئے۔ اللہ رسول نے پوچھا عبداللہ آگے کیوں نہیں آگے بیٹھے؟ اللہ کے رسول میرے کانوں میں آواز پہنچی کہ بیٹھ جاؤ، تو میں جہاں تو وہیں بیٹھ گیا مسجد جوتا اتارنے کی جگہ پر۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ مسجد میں اندر داخل ہو کر کے بیٹھوں اور آپ کے اطاعت و فرما برداری میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے۔ دوستو یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی چیز، کوئی انسان اپنے اندر، یہ جو صحابہ کا طریقہ تھا، انبیاء کا اسوہ تھا، انبیاء کا طریقہ تھا، اگر اس کو چھوڑ دے، عمل نہ کرے اور اس طریقے کو نہ اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ آج ہماری اصلاح کی وجہ نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ سنتے تو ضرور ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی شدید وعید اللہ نے سنائی، اللہ رسول نے وَوَيْلٌ لِأَكْمَاءِ الْقَوْلِ، ان لوگوں کو بربادی ہو، وہ لوگ تباہ کر دیے جائیں، ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو باتیں سنتے ہیں لیکن ویسے ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، جسے برتن میں کوئی چیز رکھی ہو اس کو اٹھا کر کے پھینک دے۔ ایسے ہی وہ لوگ کتاب و سنت کی باتیں سنتے ہیں لیکن اس کو اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بڑی شدید وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کے اس اسوے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور باقی انشاءاللہ اس حدیث میں جو دو چیزیں جو رہ گئی ہیں اس کی تکمیل اگلی نشست میں کریں گے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔